لیکن ہم جو پازیٹیو پہلو ہوتا ہے اس کو دیکھنا چاہیے، نیگیٹو کی طرف نہیں جانا چاہیے. مسلمان پازیٹیو چاہتا ہے، جب سے نیگیٹو جانا شروع ہوئے کام خراب ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ مبارک وسلم کی ذات پاک آپ نے اس کو فرمایا کہ وقت پر نماز پڑھ. اس میں تھوڑی سی کمی ہوگی نا. اچھا ایک بندہ آ گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے اچھا کام کیا ہے؟ سب سے اچھا کام کیا ہے؟ فرمایا کھانا کھلانا. وہ کچھ کھانا کھلانے میں بھی تھوڑا گریز کرتا تھا. بعض بندوں کو ہوتی ہے کھانے میں شیر ہوتی ہے، کھلانے میں بھیڑ ہوتی ہے. تو گریز کرتے ہیں کھانا کھلانے سے. نہیں، کھانا کھلانا یہ خدائی کام ہے. سورۃ الانعام میں آتا ہے وہ یطعم ولا یطعم، اللہ کھانا کھلاتا ہے کھاتا نہیں ہے. تو کھانا کھلانا خدائی کام ہے. تو جن کو یہ کام آ گیا نا کھلانے والا، وہ سب نے اس کے خزانے بھرے پڑے، اس کا رزق کبھی ختم نہیں. دیکھو نا، ٹیوب ویل آن کر دو تو کیا نکلتا ہے؟ کب تک نکلتا ہے جی؟ آن رہتا ہے. تو جب آف کر دو بند، تو یہ ٹیوب ویل کھلے رہنا چاہیے. اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا اور کھانا کھلانے کا غربا اور مساکین کو. یہ اور صحابہ کرام تو خدائی قسم کمال لوگ تھے. وہ تو خود بھوکے رہ لیتے تھے، کھانا کھلاتے تھے. ایک صحابی تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے شام کا وقت تھا، فرمایا یہ مہمان ہے، کون ان کو مہمان بنائے گا؟ تو ایک شخص نے حضور میں مہمان بنا تھا. اس کو گھر لے افسر اس کو جا کھانا کھلاؤ. گھر میں تو بیوی سے کہا کہ آج آگے پیچھے تیرے میرے مہمان آتے ہیں، آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہمان آیا، اس کو کھانا کھلانا ہے. وہ بیوی بھی سپر قسم کی تھی، بڑی سلیقہ شعر تھی. انہوں نے کہا نہیں آپ بھی کمال ہے، پہلے بتا تو دیا کرو نا، اب گھر میں تو ہے کچھ نہیں. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جو کچھ ہے تو سمیٹو سوٹو اور کھانا پکا دو. اس نے وہ پیپے میں سے آٹا نکالا تو ایک بندے کی روٹی تیار ہوئی. اب وہ جو عرب معاشرہ تھا اس میں اگر مہمان کے ساتھ میزبان کھانا نہیں کھاتا تھا تو مہمان سمجھتا تھا اس کو میرے آنے کی تکلیف ہوئی ہے. جب اس کے ساتھ بیٹھ کھاتا تھا تو خوش ہوتا تھا. تو اس کی بیوی نے کہا کہ اب تو نہیں ساتھ کھائے گا تو یہ فیل کرے گا کہ اس کو میرا آنا اچھا نہیں لگا. کہنا تم تیار تو کرو نا کھانا. اب کھانا تیار ہو گیا، دسترخوان لگ گیا. تو اس نے اس کو کہا کہ تم ایسے کرنا کہ جو دیا ہے نا دیا اس کو بجھا دینا کسی بہانے سے. پھر کیا ہوگا؟ کہنا میں بھی ویسے منہ لاتا جاؤں گا. خیر دسترخوان لگ گیا، ہاتھ دھلا دیے گئے، جو ہاتھ دھو کے کھانا سنت ہے. اور ہاتھ دھونے کے بعد پوچھنا نہیں چاہیے. ابھی ایک جگہ پروگرام تھا تو کہ صوفی محمد حنیف صاحب وہ ہاتھ دھلائے نا جب تو ایک صاحب نے تولیہ پیش کیا. تو میں نے پھر دھونے کا مقصد فوت ہو گیا. بڑی ایسی بات کی یہ ہاتھ اس لیے دھوئے ہیں تاکہ جرمز جو ہے سارے اتر جائیں. پھر اگر ٹاولس کے اس کو صاف کریں اس ٹاول کے جرمز لگ جائیں. اچھا ہاتھ دھلا دیا، کھانا رکھ دیا، ساتھ دیا رکھ دیا اور وہ آمنے سامنے بیٹھ گئے. تو اس کی بیوی نے دیے کو چھیڑنا شروع کر دیا. بسم اللہ شریف پڑھ لی، کھانا شروع ہو گئے. تو اس نے بتی کھینچ دی. وہ کہے وہ یہ کیا ہو گیا؟ وہ کہتے تم کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو کھاتے رہو. وہ کھانا کھاتا رہا. اچھا تو پھر اسے دیا ٹھیک کر دیا، سارا کھانا مہمان کھا گیا. اچھا رات بیت کی، صبح ہوئی، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو فرمایا کہ حذیفہ، ابو خزیمہ شاید نام تھا ان کا، ابو خزیمہ آج رات نے کیا کام کیا ہے؟ جی ضرور میں نے آپ کی غلامی کی ہے. فرمایا تو نے ایسا کام کیا ہے رب ذوالجلال والاکرام نے تیری شان میں قرآن اتار دیا. فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یؤثرون علی انفسہم ولو کان بہم خصاصہ. اے محبوب علیہ السلام آپ کے ماننے والے کیسے پیارے لوگ ہیں، حالانکہ خود محتاج ہیں لیکن اثار کر رہے ہیں. تو آپ نے اس کو فرمایا کہ کھانا کھلانا بہترین کام ہے. اچھا ایک بندہ تھا وہ تھوڑا سا نا ماں باپ کو تنگ کرتا تھا، جیسے ہمارے نوجوان ینگسٹر کا بڑا رولا ہے انگلینڈ میں. بڑے ینگسٹر ہماری کا زمینوں نے
پاکستان میں بڑی خبریں پہنچائی ہیں کہ یگسٹر جو ہے ماں باپ کو تھانے پہنچوا دیں. بعض نالائق بچے، بعض نالائق بچے، حالانکہ ماں باپ کی بڑی ان کو تو خدا کی قسم والد اور والدہ کو امام ابو داؤد نے سنن ابو داؤد میں حدیث لکھی ہے، والدہ کو اور والد کو ایک مرتبہ مسکرا کے دیکھنے پر رب ذوالجلال والاکرام ایک مقبول حج کا ثواب عطا فرماتا. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے گزارش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 100 دفعہ دیکھے تو میں دیکھو میرے رب کے خزانے کم نہیں ہیں، 100 دیکھو گے تو 100 دیکھنے کا 100 دفعہ حج کا ثواب مل جائے. یعنی کوئی کیا کیا ہے دیکھا ہی ہے نا، تو ادب سے دیکھ لیں، ادب سے دیکھ لیں. اس معاشرے کا تو مجھے پتہ نہیں ہے کیونکہ کئی بچے یہیں پیدا ہوئے ہیں اور وہ کیا ان کے والد ان کو ٹیچ کرتے ہیں. ہمارے ادھر جو پاکستان سے بوڑھے لوگ ادھر آئے ہیں وہ کیا ہوتا ہے جب بچے کو نا چھوٹے سے بچے کو انکل 10 روپے دیتا ہے نا تو ماں کہتی ہے تھینک یو بہو نا. حالانکہ وہ عمر صرف سکھانے کی ہے، حکم کی تعمیل کی نہیں ہے، اس پر حکم لاگو نہیں ہوتا. نابالغ پر شریعت کا قانون نہیں ہے، شریعت کا قانون بالغ پر ہوتا ہے. لیکن اس کو ٹرین کرتے ہیں کہ بیٹے انکل سے کہو نا تھینک یو. وہ کہتا ہے انکل تھینک یو. اچھا تو انکل کو تھینک یو کہہ دیتا ہے، جبکہ انکل کا ذکر قرآن پاک میں نہیں کہ انکل کو تھینک یو کو. یہ ماں سکھاتی تاکہ ادب آ جائے. قرآن میں تو آتے انشکر لی ولوالدیک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہے میرا بھی شکریہ ادا کرو اور ماں باپ کا بھی شکریہ ادا کرو. جی کتنے وہ خوش نصیب لوگ ہیں کہ جن کے بچے بڑے ہو کر جب اپنے ماں باپ سے جیب خرچ لیتے ہیں، کپڑوں کے لیے پیسے لیتے ہیں، جوتے کے لیے پیسے لیتے ہیں، جی اسٹیشنری کے لیے پیسے لیتے ہیں، پین کے لیے پیسے لیتے ہیں اور کہتے ہیں واہ تھینک یو. کتنے وہ خوش نصیب آپ ہیں جن کا بچے یہ کہتے ہیں، شاید ہی خوش نصیب ہے. حالانکہ یہ عمر ہے تھینک یو کہنے والی، کیونکہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں سورۃ لقمان میں فرمایا انشکر لی ولوالدیک، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. حدیث میں آتا ہے بچہ اپنے کمرے میں سویا ہوا ہے، باپ اور ماں اپنے کمرے میں ہے. دن چڑھا اور آ گئے، ابا حضور رات کیسے گزری، اماں جان رات کیسے گزری. اگر ایک ہے تو ایک، دو ہے تو دو، ایک سے پوچھتا ہے تو ایک، دونوں سے پوچھتا ہے دونوں. اللہ تعالیٰ کتنا کرم فرماتا ہے جب پوچھتے ہیں کہ اماں جی آپ کا کیا حال ہے، ابا حضور آپ کا کیا حال ہے، تو اللہ کریم اس کے لیے رحمت کے 2 دروازے کھول دیتے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آتے اگر یہ خوش ہو جاتے تو اللہ خوش ہو جاتا، اگر یہ خوش ہو جائے اللہ خوش ہے. اور یہ بڑی جلدی خوش ہو جاتی، یہ بڑی جلدی خوش ہو جاتی. حدیث میں آتا ہے کہ ایک نوجوان صحابی تھے لیکن تھوڑے سے ذرا سلپ ہو گئے تھے. وہ والدہ کے ساتھ بڑا ال ٹریٹ کرتے تھے اس کو، تو ماں بڑی پریشان تھی. اس کا آخری وقت آ گیا بچے کا. تو صحابہ کرام یہ طریقہ بتایا کہ جب بندہ مرنے والا ہو نا تو اس کے قریب کھڑے ہو کر کلمہ شریف کا ورد کرو. اس کو نہیں کہنا کلمہ پڑھ، اگر وہ کہنا نہیں پڑھتا تو کام خراب ہو جائے گا. اس کے گرد کلمہ پڑھے تاکہ وہ سن کے وہ بھی کلمہ طیبہ کا ورد کرے. اچھا وہ صحابہ کرام بڑی کوشش کر رہے ہیں لیکن اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا. تو صحابہ بڑے ہمدرد تھے، لوگ بہت ہمدرد تھے، مجھ سے بڑے خیر خواہ تھے. انہوں نے کہا یار یہ کام خراب ہو جائے گا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے گزارش کرتے ہیں جا کے. تو ایک صحابی جلدی سے آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا ایک بھائی جو ہے وہ بڑی اس وقت ازمائش کی گھڑی میں پھنسا ہوا ہے، اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہوا. تو آپ بڑے شفیق، آپ نفس نفیس خود چلے آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشائخ کو، علماء کو، پیروں کو، مفتیوں کو یہ درس دیا ہے اگر تمہارا کوئی مرید، تمہارا کوئی شاگرد، تمہارا کوئی پیروکار کسی کٹھن بھرنے میں پھنسا ہوا تو فوراً مدد کے لیے پہنچو. شیخ کامل کا یہ کمال جناب رسول ہوتا ہے، شیخ کامل سنت کا پابند ہوتا ہے. تو پھر وہ چاہتا ہے کہ یار دیکھو ہماری مرید کو کیا ہوا. ہمارے تو یہ ہوتا ہے نا کہ اگر کسی بچے نے مرید نے قرضہ لے لیا تو قرضہ نہیں دے پایا تو کہتا ہے حضور پیر صاحب آپ سفارش کرو کہ وہ رعایت کرے. تو تمہیں پوچھ کے قرضہ لیتا ہے، قرضہ تم نے پوچھ کر لیا تھا مجھ سے میرے پاس آگے سفارش کرانے کا. جو تو
نہیں سمجھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقہ کیا کار تھا وہ ایسے کہتے ہیں، اور جو سمجھتے ہیں وہ چلے جاتے ہیں. صحابہ کرام بھی ایسے کرتے قرضہ لے لیتے تھے اور جب کبھی مشکل ہو جاتی تھی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم گزارش کرتے حضور تشریف لائیے ذرا آپ کو دے کرنا تو ہو سکتا ہے وہ نرمی کرے. اور جب رسول کریم تشریف لے آتے تھے تو قرض خواج ہوتا تھا وہ اور تیز ہو جاتا تھا، کہنا اب تو حضور آ کر تو مل ہی جائے گا. اسے اس لیے بلایا کہ دے کر یاد کرے گا تو وہ اور چمک اٹھا، اور جب تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے تو سب کچھ مل جائے گا. تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے انہوں نے نا گزارش کی کہ حضور ہمارا بھائی ہے تو اس کی زبان سے کلمہ جاری نہیں ہو رہا، تو آپ چل پڑے پڑھو نا کلمہ. تو زبان پر جاری نہیں، آپ نے فوراً اسٹڈی کی، ریڈ کیا اس کی ہسٹری پیچھے بیک ہسٹری جو تھی اس کی ساری پڑھی. جب ہسٹری اس کی پڑھ لی تو اس کی ماں کو بلا، اس کی ماں کو بلایا، بیوی یہ تیرا بچہ ہے؟ جی حضور میرا بچہ. تو ناراض ہے سے؟ جی حضور ناراض. اب دیکھو کس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ماں کو راضی کرتے ہیں اور کیا سے اس کا کام بنتا ہے. تو میں تو ناراض کیوں ہے؟ کیا مسئلہ ہے تمہیں؟ اس کو بھی تو رحمت دینی تھی نا، اس کی بھی سائڈ لینی تھی، اس کی بھی سائڈ لینی تھی. دونوں آپ کی امتی ہے، بچہ بھی امتی ہے اور اس کی ماں بھی امتی ہے. اس کی بھی تعریف قلبی کرنی ہے، اس کی بھی بخشش کا ذریعہ بنانا ہے. میں کیا مسئلہ ہے تم ناراض کیوں ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضور میں تو سخت ناراض ہوں، اس سے بڑی مشکل سے پالا اور جوان کیا، پھر شادی اس کی جب سے شادی کی ہے سلام ہی نہیں کرتا. جیسے آج ہمارے معاشرے میں بھی ایسی طرح بہت ہو رہا ہے. میں نے اپنے بیٹے کی شادی کی بڑے کی، میں نے کہا بیٹا کی بات یاد رکھنا، جب سے تو پیدا ہوا ہے اور بولنے چالنے قابل ہوا ہے اور سمجھ بوجھ تجھے آئی ہے، تو جب اسکول سے آتا تھا تو اپنی ماں کو سلام کرتا تھا. اگر تو زندگی اچھی گزارنا چاہتا ہے، اب تیری بھی شادی تو پہلے تو اپنی ماں کو سلام کرنا، کیونکہ میں تو باہر رہتا ہوں زیادہ، تیری ماں والدہ گھر ہوتی ہے تو اپنی ماں کو سلام تم نے پہلے کرنا، پھر بیوی کے پاس آنا نہیں ہوگا. ٹھیک ہے ابا جو ایسے کرے گا. اچھا وہی میری وائف نے مجھے بتایا، اس کی وائف اپنے گھر میں بیٹھی تھی، اسی نے اپنی ماں کے پاس اما جی السلام علیکم، آپ صبح پہنچوں میں. اچھا ایک دن اما جی السلام علیکم، تیسرا دن اما جی السلام علیکم. اس کی وائف نے دیکھا اسی کا ماں کی طرف جاتا ہے تو وہ اگلے دن وہی آگے بیٹھ گئی کہ یہ تو اپنی ماں کے پاس ادھر جاتا ہے، میں ادھر ہی آ جاتی ہوں. یہ ٹریننگ سے ہوتا ہے، یہ بڑی محنت کرنی پڑتی بچوں پر. اسے کہا حضور جب سے شادی کی ہے نا اس سلام نہیں مجھے کرتا، میں اس سے سخت ناراض ہوں. اچھا ناراض ہو تم؟ جی اسے ناراض ہوں. اچھا صحابہ کرام چلو ایسے کرو، لکڑیاں اکٹھی کرو. وہ ماں پوچھتی ہے حضور اس کو لکڑیوں کو اکٹھی کرانا چاہتے ہیں آپ؟ اور میں یہ نافرمان ہے، کلمہ اس پر جاری نہیں ہو رہا، اس کو لکڑیاں جلا کے اس میں رکھ دیں گے چل جائے گا، 2 سے بھی جلنے پہلے تیرے سامنے جلے. اب ماں پھر ماں ہوتی ہے. بس کیا حضور میرے بیٹے کو جلائیے گا نہیں، میں اس کو خدا کے لیے معاف کر دیتا ہوں. جب اس نے معاف کیا تو اس کی زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو گیا. ملت کے نوجوان غور کریں، اس معاشرے کے اثرات سے متاثر نہ ہو، اپنے دین کا کلمہ پڑھتے ہیں. کلمہ پڑھتے لا الہ الا اللہ محمد رسول. یہ کلمہ نہیں پڑھتے لا الہ الا اللہ انگلش قانون رسول اللہ نہیں پڑھتے. اس انگلش قانون کو نگلیکٹ کرے، چھوڑیں. وہ ٹریفک کا قانون استعمال کرے، سچ بولے، پیٹرول پمپ میں تیل کو ڈال کے پیسے پورے دیں، یہ کریں، یہ ٹھیک ہے. لیکن ماں باپ کے بارے میں بہت محتاط رہنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہ انسان کی جنت بھی ہے، انسان کی دوزخ بھی ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ جل مجد الکریم کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے بڑا فرمایا ہے. فرمایا زندگی میں بھی ان پر احسان کرو اور مرنے کے بعد بھی ان کے ساتھ احسان کرو. جب صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین یہ تو سمجھتے تھے زندگی میں کیا حسن سلوک ہے. اس کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرنے کے بعد کیا حسن سلوک ہے؟ فرمایا نمبر 1 ان کے لیے جنازہ پڑھو، ان کے لیے دعائیں کرو، ان کے حق میں استغفار کرو، ان کے وعدے پورے کرو، اور باپ کے رشتہ داروں دوستوں کے ساتھ
اور ماں کے رشتہ داروں سے ان سے اچھا سلوک ہو، یہ مرنے کے بعد ان سے اس سے سلوک ہے. اور ان پر پیسہ خرچ کرو، ماں باپ پیسہ خرچ کرنا چاہیے. مجھے کسی بچے نے بتایا یہاں تو ابا اپنی ٹکٹ خریدتا ہے، منڈا اپنی ٹکٹ خریدتا ہے. عجیب ہی صاحب ہے یار، یہ پتہ نہیں کیسا یہ معاشرہ ہے جی. اور ادھر کیا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین جب ان کے پاس پہلے اس وقت کا عالم تھا، ایک کرتا ہوتا تھا اسی میں نماز پڑھتے تھے، ایک چادر ہوتی تھی ایسے لپیٹ کے باندھ کے نماز پڑھ لے، تبھی کا دور تھا. پھر بہت ان کو دولت آ گئی، بڑی دولت آ گئی. ہمارے پاس دولت آتی ہے تو ادھر چھپا لیتے ہیں، ادھر چھپا لیتے ہیں، اندر کی جیب میں رکھ لیتے ہیں، ادھر کی جیب میں رکھ لیتے ہیں، یہاں سیب میں رکھ لیتے ہیں یا بینک میں ڈپازٹ کرتے ہیں. اچھا، تو وہ جو تھے صحابہ کرام کمال لوگ تھے، جب ان کے پاس پیسے آنا شروع ہو گئے تو ایک دن عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں، ہم کہاں خرچ کریں، کس پر خرچ کریں، کون کون انسٹیٹیوشن ہے، کیسے کیسے جہاں پر ہمیں خرچ کرنا چاہیے. اب سوال ہوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تو آپ کو جواب دینا چاہیے تھا. اتنے میں اللہ پاک نے جبرائیل علیہ السلام کو بھی تو جاؤ جبریل، میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگ سوال کر رہے ہیں، جواب میں دیتا ہوں، زبان آپ کی ہو. تو جواب نازل فرمایا اور میں محبوب علیہ السلام اب آپ ان کو جواب ارشاد فرما دیجیے. اور سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 215 میں اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، اے محبوب علیہ السلام آپ سے پوچھتے ہیں ہمارے گھر پیسے ہوتے کہاں خرچ کریں. ہمارے لاہور سے منڈا آیا تو آتے ہی کلب میں چلا گیا، پپ خانے چلا گیا، نکل ایسی مار اس کو پڑی، بس تباہ ہو گیا، تباہ ہو کے چلا گیا. اچھا، پھر وہ ہلکے میں آ گئے. میں نے کہا تم داڑھی رکھ لو تو اللہ تعالیٰ تجھے درجے دے گا بڑے، داڑھی شیوں سے رکھ. اسے داڑھی رکھ کے نا تو یہاں کوئی قانون توڑ کے گیا تھا، وہ قانون شکنی کی تھی اس نے. اچھا، وہ بلیک لسٹ ہو گیا تھا. اسے داڑھی شی رکھ لی، پولیشی باندھ لی اس نے، نیک ہو گیا، ٹھیک ہو گیا، چلو اوکے. تو وہ ویزا لگوانے کے لیے گیا تو اب وہ ویزے میں فنگر پرنٹس لیتے ہیں اور فوٹو لیتے ہیں. فوٹو لی انہوں نے، فنگر پرنٹس لی تو آنکھ سے پہچان لی وہی ہے. تو مجھے کہتے ہیں میرا ویزا ہی لگا، میں اچھا ہوا میرا ویزا لگا. آنکھوں سے پہچان لی اتنی انہوں نے میں یہاں پہنچا ٹام ٹام کے ذریعے. ٹام ٹام نے کہا ادھر جاؤ ادھر جاؤ ادھر جاؤ، کسی پوچھنے کی ضرورت نہیں پڑی اور ادھر پہنچ گئے. لوگ سمجھتے ہیں یہاں ٹام ٹام چلتی ہے، یہاں پیٹرول پمپ میں خود ہی پیٹرول ڈالو اور تیار درشے کے پیسے جمع کرا دو اور سرخ بتی ہے رات کو 2 بجے بھی اس کا انتظار کرو. تو یہ تو قانون ہو گئے دنیا کے، تو آخرت کا کیا بنے گا؟ ان کا آخرت کا قانون بالکل سیاہ قانون، اس میں میاں بیوی کے آپس میں کوئی بات نہیں ہے اور اولاد جو ہے وہ بھی اپنے ماں باپ کی بغاوت کر رہی. آج بڑی بغاوت کا دور ہے، لیکن ان بچوں کو صحیح کرنے کے لیے پراپر وے سے ٹیچنگ کی ضرورت ہے. لیکچرز ہونے چاہیے، ان کی تربیت ہونی چاہیے، ان کو احساس دلانا چاہیے کہ یہ دنیا یہ اٹرنل نہیں ہے، یہ فانی دنیا ہے. اس کے بعد ایک اور دنیا ہے جہاں جائیں گے، وہاں سوال و جواب ہوں گے. آخرت کی دنیا ہے، وہاں کیا بنے گا. تو یہ ساری باتیں ہمیں یاد رکھنی چاہیے. مجھے آپ کی زیارت کا موقع ملا ہے، میں آپ کی دیدار کے لیے میں آیا ہوا تھا، جو پڑھایا میں نے، تو پھر حضرت صاحب کی شفقت ہے، انہوں نے مجھے کچھ 2 باتیں عرض کرنے کا موقع دے دیا ہے. صوفی صاحب کی بڑا بڑی شفیق ہے میرے ساتھ، بڑی محبت کرتے ہیں. انہوں نے کہا چل رہے مسجد میں، تو ان کے ساتھ ہی بہتر ہے. اچھا جی، آپ سوال کر رہے ہیں؟ جی فرمائیں. میرے 2 سوال ہیں. ایک سوال میرا یہ کہ جسے تو ماں باپ فوت ہو جائیں جی دنیا سے چلے گئے، جی پچھلے کل کرنے ہیں، جمعرات کرنے ہیں، 40 کرنے ہیں. جی بعض لوگ کہنے کہ بھائی خالی کل کرو تو اس میں بعض جو ہے نا جمعرات کرنے کی کوئی خاص ضرورت نہیں. جی جی اس نے بعض سے اچھا، جمعرات میں کیا ہوتا ہے یہ مجھے ذرا بتا دیں، یا کیا ہوتا ہے جمعرات کو؟ مہمانوں کو بلایا جاتا ہے. اچھا، مہمان کون آتے ہیں؟ رشتہ دار آتے ہیں. تو مسجد کے بچے بھی آتے ہیں؟ نہیں نا، رواج نہیں ہے نا. اچھا اب سنیں،
میرے ایک عزیز تھے، یہ میں آپ کو ایک بولڈ سی بات سنا، کلیئر کٹ، وہ اپنے ملک سلیم بادشاہ، ملک سلیم، اس کی والدہ فوت ہو گئی، تو اس کے ہوتا ہے نا بعض محبتیں ہوتی ہیں بڑا، تو اس کے جو چچے تائے تھے نا، کہنے پاجی برا، کہنے پاجی وہ تاری بیگم صاحبہ حجن میں رہی ہیں، بریانی پکاؤ تو زردہ پکاؤ تو بہترین جمعرات کا ختم کراؤ۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے نہیں کراؤ۔ اس کے 20,000 روپے لگ گئے پہلی جمعرات۔ اس کا بچہ میرے پاس آیا، میں نے کہا ان شاء اللہ تعالیٰ پیسے خرچ نہیں ہو گئے، اگلی جمعرات پھر کرنا تم، اور صرف پھل رکھنا، کیلے لے آنا اور سیب لے آنا اور مالٹے لے آنا، اور ختم کروا کے اپنی والدہ کو سارے سواب کر دینا، اور سب سے کہہ دینا کہ اگلی مرتبہ پھر تشریف لائیے گا، ان شاء اللہ تعالیٰ جمعرات ہوگی اور کیلے اور مالٹے رکھیں گے، سب کو کھلائیں گے۔ اگلی جمعرات آئے گی۔ ہم جو کام کر رہے ہیں نا، ہم اپنے برڈن ڈال رہے ہیں۔ جس کو طاقت نہیں مت کرے، وہ بیٹھ جائے خود ہی گھر میں، قرآن شریف پڑھے، اپنے بچوں کو بٹھا لے، قرآن شریف پڑھے، درود شریف پڑھے، پہلا کلمہ شریف پڑھے، قرآن شریف پڑھے اور دعا کر لے۔ یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ ساری برادری اکٹھی کرو جمعرات بناؤ، کہیں نہیں لکھا ہوا۔ آپ خود ہی بیٹھ کے دعا کرو۔ اگر آپ کے پاس بڑی طاقت ہے تو غریب جو بچے پاکستان سے ہیں ان کو بلا لیں، پتہ ہوتا ہے کون کون سا سویپر ہے، کون کیا، ان کو بنا کے کھانا کھلائیں۔ ہمارے امام مرزا فاضل بریلوی رحمۃ اللہ کا فتویٰ ہے فتاوی رضویہ شریف میں، لوگ کیا کرتے ہیں چلیسوے میں ضیافت ہوتی، دعوت، پاجی میرے بیٹا چلیسوے تسی آنا ہے، پاجی تسی بھی آنا ہے، پاجی تسی بھی آنا ہے، دعوت دیتے ہیں کہ چلیسوے کی دعوت۔ چلیسوے کی دعوت نہیں ہوتی، دعوت خوشی کی ہوتی دعوت۔ اور امام مرزا فرماتے رحمۃ اللہ کہ چلیسویں کا کھانا امیروں کا حق نہیں ہے، یہ غریبوں محتاجوں کا حق ہے۔ وہ اگر کسی کا پاور ہے، پسلی ہے، اس کی اسٹرانگ آدمی ہے جی، مالی طور پر بہت طاقتور آدمی ہے، تو پھر وہ کیا کرے، وہ محفل میلاد کرائے، محفل میلاد کرا کے ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کرائے، اور پھر امیروں غریبوں سب کو کھانا کھلائے۔ جمعراتیں ساری کرو، قرآن شریف پڑھو، دعائیں کرو، استغفار کرو، اور نہ مت بلا برادری کو، دعا کر لو۔ اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے تو کیوں اتنا خرچ کرتے؟ کس نے کہا آپ کو خرچ کرے؟ یہ کوئی اسلام میں، یہ فرائض میں نہیں آتا ہے، یہ نفلی کام ہے۔ آپ نے دیکھا ہے ادھر پتہ نہیں کیا رواج ہے ہمارے پاکستان میں، تو آپ جو آئے وہاں سے پتہ ہوگا آپ کو کہ جب شبرات آتی ہے ساری رات لوگ نمازیں پڑھتے ہیں، ادھر بھی پڑھتے ہیں، تو فرض کہاں پڑھتے ہیں؟ نانی کے پاس جا کے ساری رات لگے جی 100 نفل پڑھ رہے ہیں، پہلوان ہو رہی، پہلوان جی 100 نفل پڑھ رہے ہیں جی، تو رات 100 نفل پڑھے پھر غیر، وہ تو فرض نہیں ہے۔ امام مرزا فاضل بریلوی فرماتے ہیں جو فرض نماز نہیں پڑھتے اس کے نفل بھی قبول نہیں ہوتے۔ تو آج ہم نا نوافل میں ہم زیادہ تیز ہو گئے ہیں، فرائض میں پیچھے رہ گئے۔ دعا کریں، استغفار کریں، طاقت ہے تو کنواں کھدوا دیں، جو آپ کے پاس پاور ہے کریں، ٹھیک ہے، کوئی عرض نہیں۔ روزانہ قرآن شریف پڑھیں، جمعرات کو ختم کر کے دعا کر لیں، یا آج ہم نے قرآن شریف پڑھا، اپنی والدوں کو سال سوال کر، کوئی عرض نہیں ہے۔ لیکن آپ کہیں کہ اگر میں نے تایا جی کو نہ بلایا، نانے جی کو نہ بلایا، ماموں کو نہ بلایا تو برادری ناراض ہو جائے گی، وہ تو پہلے ناراض ہے، وہ تو پہلے ناراض ہے، ان سے کھانے کے لیے آئے، اس کی جگہ محتاجوں کو وہ پیسے جمع کریں، محتاجوں کو دیں، کچھ یا ویلفیئر کا کام کریں، اپنے پاکستانی بچوں کی خدمت کریں، ان کو دیں کچھ، تاکہ آپ کے پیسے صدقہ جاری کی صورت میں ہاسپٹل، مدارس، مساجد، سرائے، سبیلیں، کنویں، آج کے دور میں ڈسپینسریاں اور واٹر کولرز اور مدارس، طلباء کو کتابیں، یہ بہترین صدقہ جاریہ ہے۔ تو جمعرات کا ختم کروا کے جتنے پیسے برادری کو کھلا رہے ہیں نا، وہ سارے پیسے مدرسے میں دیں، تاکہ اس کا مستقل طور پر صدقہ جاریہ کے طور پر ثواب ملے۔ کیونکہ وہ بچے جو پڑھیں گے نا، بچے جو پڑھیں گے اس کا ثواب اس عورت کو یا مرد کو پہنچے گا جس کے جسے پیسے دیے۔ کرنا چاہیے، دعا کرنی چاہیے، کیونکہ دعا سے
حدیث میں آتا ہے بعض لوگ قبروں میں جائیں گے تو دوستی ہوں گے، جب نکلیں گے تو جنتی ہوں گے. تو وہ اللہ سے پوچھیں گے یا اللہ یہ تو نے اتنا بلند مقام میں کیوں عطا فرمایا؟ فرمایا تیرا پتر دعا کرتا رہا تھا، میں نے اس لیے تجھے بلند مقام عطا فرمایا. تو یہ کام کرنے چاہیے. ہاں تیجا بھی کرنا چاہیے، 15واں بھی کرنا چاہیے، 40واں بھی کرنا چاہیے، لیکن اپنی قرضہ لے کے نہیں کرنا چاہیے. قرضہ نہیں کرنا چاہیے، اپنے بارڈر نہیں ڈالنا چاہیے. حج فرض ہے، حج وہ قرض لے کے نہیں ہوتا. کیا ہوتا ہے؟ تو جو فرض قرض لے کے نہیں ہے تو پھر نفل ہے. میرے پاس ایک کرسچن آ گیا، وہ مسلمان نو مسلم ہوا تھا، میرے پاس اسے کلمہ پڑا تھا. تو اس نے مجھ سے ملاقات نہیں کی تو اس کی بیوی مر گئی. کہتے یوسف صاحب کل میری بڑھی کا چلیسا ہے، تھی سب آؤ. میں ویسے حصہ نہیں پاؤں، میں کسی اور کام میں لگاؤں گا، تیرے تو برادری کھا جانا. کہنا تھی کی کرتے ہو؟ میں کلا کے 10 دے گا پکائی سر تو میں تمہیں کنے گیا ہے؟ کہنا برادری آ گئی تھی تو کھانا پہ. ہم کچھ ایسے نظام میں آ گئے ہیں، ان کو ہمیں سمجھنا چاہیے. یہ جو ہوتا ہے نا مثلا دفنا کے قبرستان میں کوئی سارے بندے پھر آ جاتے ہیں، یہ کوئی قانون نہیں ہے، کوئی قانون نہیں شریعت میں، کوئی قانون نہیں. دفنا دیا اب اپنے اپنے گھر جائیں، اس کے اپنے عزیز رشتہ جو قریبی ہیں، چچا تایا بابو آ جائیں، ملے دار جائیں اپنے اپنے گھر میں. ہم نے کچھ ایکسیڈ کر لیا ہے، اپنی باؤنڈریز کہنا چاہیے. تیسرا کرنا چاہیے، دعائیں کرنی چاہیے. مائز بن مالک یہ صحیح مسلم کی روایت ہے، جب یہ فوت ہوئے تو صحابہ کرام ان کے گھر گئے تھے دعا کرنے کے لیے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تشریف لیا. فرمایا مائز کے لیے دعا کریں، اللہ اغفر لمائز بن مالک. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ اٹھائے اور دعا فرمائی، اللہ باغ کی بخشش فرمائے. تو دعائیں کریں، استغفار کریں، کلمہ شریف پڑھیں، قل هو اللہ شریف پڑھیں. یعنی بڑے فائدے ان کے. جمعرات کو کریں، 40ویں دن کریں ختم قرآن کر کے. لیکن یہ اپنے کو بوجھ نہ ڈالیں. لاہور میں 1 کروڑپتی آدمی کا بھائی مر گیا جی، بھائی مر گیا تو مجھے پوچھتا یوسف صاحب کیا کرنا چاہیے؟ میں کچھ نہیں کرنا. کہتے میں نے اناؤنسمنٹ کی ہے 40واں کو، میں کرو 40واں. میں صرف پھل رکھنا، صحابہ پھل رکھتے تھے. یہ سارے آنے والے تمہارے لینڈ لارڈ لوگ ہیں، ان کو کھانا کھلانا تمہیں، یہ اپنے گھر جا کھانا کھائیں گے. اسے بات ماننی، اسے پھل رکھ دیے اور لٹریچر تقسیم کیا، کتابیں تقسیم کی کہ لوگ کتابیں پڑھو. وہ لوگ کتابیں لے کے پڑھی، انہوں نے فائدہ ان کا ہو گیا. اور پھل کھائے چلے، کسی نے نہیں کہا کہ آپ نے پھل کیوں رکھا ہے. بھائی باپ کسی کا بہت ہوا ہے، لوگ آئے دعا کرنے کے لیے تو وہ کیوں آبجیکشن کریں گے اپنے کھانے پہ نہیں کھلائے. ہاں اگر وہ بھائی آیا ہے ملتان سے، اگر یہاں کا رہنے والا لندن سے آیا ہے یا برمنگھم سے آیا ہے یا مانچسٹر سے آیا ہے، لوٹن آیا ہے، اب شام عصر کی نماز میں آیا ہے، تو اس کو کوئی نہیں تھا ہوٹل میں جا کے کھانا کھا. اب اس کے لیے کھانا پکا، اس کو کھانا پکا کے